وربنا رسول کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ شب، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل جو نورانی محفل سجی ہوئی ہے، خیر میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں، اور یہ میری خصوصی بھی ہے کہ میں حضرت کی بارگاہ میں ہر سال یہاں غلامی کا صرف حاصل کرتا ہوں، کیونکہ جب وہ حیات تھے، حیات آج بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے، ان کی حیات زندگی میں بھی میں ان کی محبتوں کا صرف حاصل کیا کرتا تھا، اور آج بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میری ساری عمر اسی نے مجھے لے رہا ہے۔ 21 سال کی عمر سے 63 سال کا ہو گیا اس مائک سے کرسی کرتے رہتے، یہ قلم رہا بزرگوں کا، میرا شمار تو انہی پتھروں میں تھا، تم نے تلاش میں مجھے ہیرا بنا دیا۔ شاعری ایک بڑی نازک سی چیز ہے، اس میں تلفظ سونے سے تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ شاعری کا وہ نام نہیں ہے کہ اس کو توڑ موڑ کے رکھ دیا جائے، شاعری سے سونا تولا جاتا ہے، شاعری توڑی جاتی ہے۔ حضرات، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، سب سے پہلے ہم ہیں مسلمان، اور ہے بھائی، ارے بولو تو ہے نا، مسلسل ایمان رکھنے والے کو مسلمان کہا ہے، اور مسلمان کے پاس جب تک شریعت قانون نہیں وہ مسلمان نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا بھی سرمایہ دار ہو۔ شریعت قانون کیا ہے، ہم آگے چل کے آپ سے بات کریں گے۔ تو یہ میری خصوصی بھی ہے کہ عظیم متواتر ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے منقبت کی چند اشعار سماعت فرمائے، امام علی مقام شہداء کرام کی بارگاہ میں بھی ہمارے بزرگوار نے اپنے اعلان عقیدت پیش کی۔ آئیے 4 مصرے صوفی صاحب اب تک پہنچا رہا ہوں توجہ کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت ہو چکا، 8 بجے سے بیٹھے بیٹھے بہت نکل سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے اور پھر بزرگوں کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور مصرع نعت کا، نعت شریف ہے کیا؟ نعت ہے مصطفیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ نعت کا مقصد ہے نبی کی تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا۔ ہماری پاس وہ زبانیں کہاں ہے جو ہم نبی کی تعریف بیان کر سکے، ہم کو نقل کر سکے، کیونکہ جس کا قرآن گواہی دے، جس کی تعریف قرآن کرے، ہمارے پاس وہ مجال کہاں ہے کہ ہم نبی کی تعریف، ہم تو صرف نقل کرتے ہیں۔ دوست اللہ سے التجا ہے کہ پروردگار
परवरदिगार आलम आज की इस नूरानी महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल बारगाह बना ले और कसूरवार मुनीर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जो हम सो खुदा ने अकीदत पेश कर रहे हैं उनकी आल पे जो कर रही है परवरदिगार उसको भी अपनी बारगाह में मकबूल बारगाह बना। 4 मिसरे नज़र रखा समाज या नबी आपका आशिकाना तो है, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। कम सही तो क्या हुआ मगर हुसैन के साथ में 72 थे मगर ईमान वाले वो हजारों थे जो बेईमान थे। एक ईमान वाला कहीं में भारी हो जाए और वो ईमान वाला बेईमान ना। या नबी आपका आशिकाना तो है, या नबी आपका आशिकाना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है, आपकी काली कमली सलामत रहे, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी काली कमली सलामत रहे, हश्र की धूप में शाम आना तो है, या नबी आपका आशिकाना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है, आशिकाना तो है, एक ठिकाना तो है, या नबी आपका आशिकाना तो है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारा आलम जिसका शेदाई है उसका खुदा शेदाई। सारा आलम जिसका शेदाई है तो उसी का तो खुदा शेदाई है ना। और हम जो जी रहे हैं ना, बेफिक्र जी रहा हूं हर एक एतबार से, और निस्बत भी कोई चीज है दामाने यार से, बेफिक्र जी रहा हूं हर एक एतबार से, और निस्बत भी कोई चीज है दामाने यार से। जिसको जिस चीज से निस्बत हो जाती है ना उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, उसकी मिसाल बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ जाया करती है। हम कैसे निस्बत वाले कैसे हैं दोस्तों? निस्बत वाले कैसे? मिसाल निस्बत क्या होती है भाई? समझ लीजिए आप। अब एक शेर बता दो, पीरी मुरीदी बड़ी मुश्किल का काम है दोस्तों। पीरी मुरीदी बड़ी मुश्किल का काम है। पीर जिसको बना लिया फिर उसकी तरफ पलट के हमें देखना है कि गोरा है कि काला है कि क्या है। तुमने अपने आप को उसको बेच दिया, तुम उसके हो गए, वो तुम्हारा हो गए। हशर का साथ है उसका। बेफिक्र जी रहा हूं तेरे के एतबार से, और निस्बत भी चीज के दामाने याद से। अब निस्बत क्या चीज होती है? जीजाने मिल्लत इस्लामिया, निस्बत वो चीज हुआ करती है कि जिसको, अब कुछ लोग तो ऐसे भी है, हम तो कहते हैं अल्लाह का एहसान है कि सब ईमान वाले वाले में सुन्नत जमात बैठी हुई है। वसीला, अब जो लोग वसीले के कायल नहीं है मगर खुदा को वसीला पसंद है। सुभान अल्लाह। खुदा को देखिए, बात इल्मी हो चाहे थोड़ी सी हो, समझ में आना चाहिए। अब इन
مشتاق صاحب کے زمانے میں ہم بچپنا تھا، اپنی جوانی تھی، تو ہم میاں شریف کی ہوا کرتے تھے. آپ تو ایکچولی جو بزرگ والے وہ لوگ جانتے ہیں حافظ مشتاق صاحب، وہ جبکہ حافظ نہیں تھے وہ، مگر اللہ نے ان کو اس لقب سے نواز دیا، اور ان کی ثانی کا کوئی گوالیار میں دور تک کے علاقے میں ملا تھا نہیں تھا، مگر کوئی عالم بھی ان کی ٹکر نہیں کر پاتا. وہ کہا کرتے تھے کہ وہ محفل کیا جس محفل میں کچھ لے کے نہ اٹھو. یہ محفل ہوتی اس لیے ہے کہ آپ اس محفل سے کچھ لے کے اٹھے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ محفل سجی ہوئی ہے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم. محفل سجی ہوئی ہے محمد کے نام کی اور خوشبو بکھر رہی ہے خدا کے کلام کی. محفل سجی ہوئی ہے محمد کے نام کی اور خوشبو بکھر رہی ہے خدا کے کلام کی. ان پر درود اور سلام مسلسل لٹائیے. قیمت بتا رہا ہوں میں کوثر کے جام کی، قیمت بتا رہا ہوں میں کوثر کے جام کی. اور عاشق رسول کیسا ہو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ایسا عاشق رسول بنو. ہے عاشق رسول ایسا بنو کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. کیا بات پوچھتے ہو نبی کے غلام کی. محفل سجی ہوئی ہے محمد کے نام کی اور خوشبو بکھر رہی ہے خدا کے کلام کی. اور پر درود اور سلام مسلسل لٹائیے. قیمت بتا رہا ہوں میں کوثر کے جام کی. میں عرض یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جان ملت اسلامیہ ولی کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، مگر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر دیتے چلوں کہ آج جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بنا وہ مصطفیٰ کے صدقے میں بنا، مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے. دیکھیے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا. اللہ نے ہمیں کیسے بنایا بھائی؟ قرآن کے نام منہا خلقناکم. ہم مٹی دیتے ہیں، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ پڑھتے ہو نا؟ نہیں پڑھتے ہو تو یاد کر دو، پڑھا کرو بھائی. میں اکثر دیکھتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا. مجھے قبرستان جاتے ہو مٹی دیتے ہو، پڑھتے ہو منہا خلقناکم. اللہ کہہ رہا ہے اے انسان دیکھ، جس ہاتھوں میں تیرے مٹی ہے میں نے تجھے اسی مٹی سے بنایا ہے. جس ہاتھوں میں تو مٹی لیے ہوئے ہے منہا خلقناکم. اے انسان دیکھ، میں نے تجھے اسی مٹی سے بنایا اور وفیہا نعیدکم. آج تجھے میں نے اسی مٹی میں ملا دیا. آج میں نے تجھے اسی مٹی میں ملا دیا جس مٹی پر تو غرور اور تکبر کی باتیں کیا کرتا تھا، سینہ جوڑا کے چلا کرتا تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری. قیامت کے دن پھر تجھے ایسی مٹی سے بنا کے تجھ سے سوال کروں گا کہ بتا کہ کتنی فریب، کتنی بے ایمانیاں، کتنی لوگوں کے ساتھ چال ساتھیاں، کتنی نماز، کتنا روزہ، کتنا حج، کتنا زکوٰۃ، کیا 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 تو آ جائے سامنے. آج لوگ بھولے ہوئے ہیں دوستوں. میں ایک جگہ معلوم جرائد پر ایک جگہ میری بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مسلمان جن کا نام لینا نہیں چاہتا، سینکڑوں مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں. آئیے تشریف رکھیے، ارے ادھر بیٹھیے، آئیے آئیے. جی شکریہ. تو آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ اسلام کے خلاف جا کر محبت میں بڑھاوا کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے محبت کا پیغام دیا ہے. اسلام نے انسانیت کا پیغام دیا ہے. اسلام محبت سے شروع ہوتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے. تمہارے آقا نے کیا فرمایا، تمہارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ ایک پڑوسی کا ایسا خیال رکھو جیسے اپنی اولاد کا رکھا. سبحان اللہ.
یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑوسی اگر گھر میں تمہارے بھوکا ہے تو تم کھانا کھا رہے ہو تو تمہارا کھانا حرام ہے، پہلے پڑوسی کو کھانا کھلاؤ۔ اگر تمہارا پڑوسی پریشان ہے تو پہلے اس کی پریشانیوں کو دور کرو۔ آج ہمارا وہ حساب ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو ستانے میں جاتے ہیں۔ وہ نبی، وہ آخر الزمان نبی، دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے جنہوں نے ملت اسلامیہ، مگر وہ کیا نبی رحمتوں کے مالک نہیں تھے۔ رحمتوں کے مالک تو تھے مگر رحمت للعالمین نہیں تھی۔ سمجھ رہے میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رحمتوں کے مالک تو تھے مگر رحمت للعالمین نہیں تھی۔ جو 1,24,000 شمولیہ اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے تو کیا چیز کی دعوت دی آپ کو؟ انسانیت کی دعوت دی، اس خدا کی دعوت دی کہ دیکھو ایشور ایک ہے، اس کو مانو اور اس کی عبادت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خدا ایک ہے، ایمان والے بنو، ایمان کی دولت حاصل کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر پیغمبر آ رہا تھا اور اللہ کی طرف سے دعوت دے رہا تھا، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا تھا، تو کیا وہ رحمتوں کے مالک نہیں تھے؟ رحمتوں کے مالک تو تھے مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، ایک بادل کا ٹکڑا اس مقام سے اٹھتا ہے، دوسرے مقام پر بارش ہوئی چلا گیا، پھر ایک دوسرا بادل کا ٹکڑا اٹھتا ہے، دوسرے مقام پر بارش ہوئی چلا گیا، ایک تیسرا بادل کا ٹکڑا اٹھتا ہے، تیسرے مقام پر بارش ہوئی چلا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے اپنی رحمتوں کی بارش تو کر رہے تھے مگر زمین چیخ اٹھی، اے اللہ کے کائنات، ان چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑوں سے میری پیاس نہیں بجھتی ہے، تو کوئی ایسا رحمت والا بادل پہنچا دے جو ساری کائنات میں اپنی رحمتوں کی بارش کرتا نظر آئے، ہر جگہ سبزہ ہو، ہر جگہ ہریالی ہو، ہر جگہ شادابی ہو، ہر جگہ خوشحالی ہو۔ ٹھیک اللہ کی بارگاہ میں زمین کی التجا مقبول بارگاہ ہوتی ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے زمین نہ گھبرا نہ گھبرا، میں ایک ایسا رحمت والا بادل پہنچا رہا ہوں جو مکے کی سرزمین سے اٹھے گا تو ساری کائنات پر بھی رحمتوں کی بارش کرتا نظر آئے گا، ہر جگہ سبزہ ہوگا، ہر جگہ ہریالی ہوگی، ہر جگہ شادابی ہوگی۔ ٹھیک 12 ربیع الاول کو مکے کی سرزمین سے ایک ایسا رحمت والا بادل اٹھتا ہے جو ساری کائنات میں اپنی رحمتوں کی بارش کرتا نظر آتا ہے، ہر جگہ سبزہ ہے، ہر جگہ ہریالی ہے، ہر جگہ شادابی ہے، ہر جگہ خوشحالی ہے۔ ایسا رحمت للعالمین نبی ہمیں عطا کیا جس نے انسانیت کا پیغام ہم کو دیا ہے، جس نے انسانیت کو بتایا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے اس زمانے میں، مگر میرے مصطفیٰ کی شان وہ ہے کہ جنہوں نے عورت کو عزت بخش دی، بیٹیوں کو زندگی بخش دی، اور میرا نبی جسے چاہے جو عطا کرے، کہہ دو سبحان اللہ، میرا آقا جسے جو چاہے وہ عطا کرے۔ آپ دیکھیں اسلام کی ایک شکریہ اسلام کی ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ اسلام کے اندر بہت ہوئی، بہت جنگیں ہوئی اسلام کے اندر۔ ایک عاشق رسول جنگ لڑ رہے جن کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت قتادہ۔ اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے، جنگ لڑتے لڑتے تلوار کا نیزہ لگا، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، آنکھ کے ڈیلے کو اٹھایا، اپنے ہاتھ پر رکھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ کیوں یہ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ صحابی رسول دینا جانتے تھے کہ اللہ زندگی کا دینے والا ہے، اللہ آپ کا دینے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، اللہ اظہار عطا کر دے؟ مگر نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ خدا خالق ہے، مصطفیٰ ہر چیز کا مالک ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ، اس جنگ میں لڑتے لڑتے میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اسے درست فرما دیجیے، اسے درست فرما دیجیے۔ صدقے جائیے میرے مصطفیٰ کے،
آقا فرماتے ہیں کہ کہا بولو تمہیں آگ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ سبحان اللہ، تمہیں آگ چاہیے کہ جنت؟ تو یہ الفاظ یہ لفظ اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ دنیا کے بھی دینے والے اور جنت کے بھی دلانے والے ہیں۔ جنت کا جو مالک ہوگا وہی تو کہے گا بولو تمہیں کیا چاہیے؟ بولو بتا کیا چاہتے ہو، آگ چاہتے ہو کہ جنت؟ کہا یا رسول اللہ میں آگ نہیں چاہتا ہوں، میں جنت نہیں چاہتا ہوں، مجھے تو میری آگ ادا کر دیجیے۔ اللہ، ارے دیکھو کیسے کیسے مانگنے والے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ۔ کہا یا رسول اللہ میں جنت نہیں چاہتا، مجھے تو میری آگ کی روشنی مجھے عطا کر دو۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دین نکالا، سبحان اللہ، میرے آقا نے اپنا لعاب دین نکالا، اس ڈیلے کو ان کی آنکھ میں لگا دیا، روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، عاشق رسول چل اٹھے۔ جب چلنے لگے تو ساتھیوں نے کہا کہ ایک کٹاٹا تو بڑے نادان ہو، ارے جب دریائے رحمت جوش میں تھا تو تم نے جنت کو ٹھکرا دیا، آگ کو مان لیا، تم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول بٹیا ہے میرے ساتھیوں سنو، میں نے جنت کو کیوں چھوڑ دیا ہے، آگ کو کیوں مانگ لیا ہے؟ میں تمہاری نظر میں نادان ہو سکتا ہوں، تمہاری نظر میں کمسن ہو سکتا ہوں، مگر سنو میں نے جنت کو کیوں چھوڑ دیا ہے، آگ کو کیوں مانگ لیا ہے؟ ارے ہاں، جنت تو میں نے اس لیے چھوڑ دی ہے کہ جب میرا آقا جنت میں جائے گا تو مجھ غلام کو کہاں چھوڑ جائے گا؟ اور آگ تو میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب میرے پاس آگ موجود ہوگی تو اس آگ سے جنت میں آقا کے دیدار تو کر سکوں گا۔ آگ میں نے اس لیے مانگی ہے۔ یہ عاشق رسول ہے کہ آپ آگ مانگ رہے ہیں، جنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آئیے میرے آقا پہلا خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، ممبر نہیں تھا، میرے مصطفیٰ ایک سوکھے ہوئے پیڑ سے اپنی پشت مبارک کو ٹکا، تاریخی بات پیش کر رہا ہوں، آج بھی مدینہ شریف میں جا کر دیکھ سکتا ہے، وہ آج بھی وہ درخت جس کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں دفن ہے، اس سوکھے ہوئے درخت سے اپنی پشت مبارک کو ٹکا کر لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک عاشق رسول نے دیکھا کہ میرے نبی کھڑے ہو کر لوگوں سے خطبہ دے رہے ہیں، کارپینٹر تھا، لکڑی کا کام کرنے والا تھا، گیا آنے والے جمعے کو ایک ممبر بنا کر لایا، مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ گئے، ممبر پر میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے، لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، مسجد میں اچانک ایک رونے کی آواز آئی، اللہ اکبر، مسجد میں رونے کی آواز آئی، اور ایسی آواز کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہونے کے بعد رو رہا ہے۔ میرے آقا اٹھے اور درخت کے پاس گئے، سبحان اللہ، درخت کے پاس گئے اور درخت سے بولے، اے درخت، اللہ نے زبان عطا فرمائی درخت مصطفیٰ کے سفر میں، درخت تو کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی دن گزارتا تھا، ایک دن کے کب جمعہ آئے اور کب آمنہ کا لال آئے اور مجھ سے اپنی پشت مبارک کو ٹکا دے تو میں سکون و تسکین میں پایا کرتا، مگر یا رسول اللہ آج آپ آئے اور آ کر ممبر پر بیٹھ گئے، آج آپ کی وہ پشت نورانی مجھ سے جدا ہو گئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ سردار فرماتا ہے، درخت تیرے دل میں
میرے لیے اتنی محبت، تیرے دل میں میرے لیے اتنی محبت ہے؟ یا رسول اللہ، میں آپ کی پشت مبارک جو ہر خطبے کو اٹھایا کرتے تھے وہ چلتا۔ اچھا بول، آپ کیا مانگتا ہے؟ دنیا مانگے تو میں تجھے دنیا عطا کر دوں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں دنیا مانگے تو میں تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دوں، تک قیامت تک تو ہرا بھرا رہے، لوگ تیرے پاس آئیں۔ اور تو اگر جنت مانگے تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ آقا فرما رہے ہیں اس درخت سے، اب دیکھیے آپ ڈیفرنس دیکھیے، وہ صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے جنت کو چھوڑ کے آپ کو مانگ لیا تھا، مگر یہ ایک درخت ہے، یہ پیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں دنیا نہیں چاہتا، میں تو جنت چاہتا ہوں۔ میں دنیا نہیں چاہتا، میں جنت چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے درخت، تیرا جنت میں کیا کام ہے؟ دودھ کی نہروں کا جائزہ تو نہیں لے سکتا، شہد کی نہروں کا جائزہ تو نہیں لے سکتا، پھل جنت کے تو نہیں کھا سکتا، اے درخت تیرا جنت میں کیا کام ہے؟ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ دودھ کی نہروں کا جائزہ میں نہیں لے سکتا، شہد کی نہروں کا جائزہ میں نہیں لے سکتا، جنت کے پھل میں نہیں کر سکتا، مگر یا رسول اللہ تمنا اس بات کی ہے کہ جب آپ جنت میں تشریف رکھیں گے تو کم سے کم آپ کے دامن کی ٹھنڈی ہوا تو مجھے مل جائے گی۔ یا رسول اللہ، کم سے کم آپ کے دامن کی ٹھنڈی ہوا تو مجھے مل جائے۔ کیا محبت ہے یار رسول سے! ایک ہماری محبت ہے کہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سراسر مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نے پگڑائی کب تک نہیں چھوڑ دے گا؟ کہہ رہا حسین کا دامن نہیں چھوڑے، بھائی تیرے کو پگڑا کب ہے جو تو چھوڑ دے گا؟ اگر حسین کا دامن پکڑا ہوتا تو تاش کے پتے تیرے ہاتھ میں نہیں ہوتے، اگر علی کا دامن پکڑا ہوتا تو شراب کا گلاس تیرے ہاتھوں میں نہیں ہوتا، اگر تو نے رسول کا دامن پکڑا ہوتا تو ماں کی باتوں کو ٹھکرا نہیں ہوتا۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں یہ ماں جنت ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دوستوں، ایک عاشق رسول اللہ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پاس عاشق رسول اللہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں؟ کہ رسول اللہ والد تو میری دنیا سے منتقل ہو گئے، میری ماں ہے۔ اور نہیں، جاؤ پہلے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ جنگ سے بہتر ہے، تمہاری شہادت سے بڑھ کے تمہاری ماں کی خدمت ہے۔ اللہ اکبر! اے مسلمان، تو کہتا ہے دامن کو نہیں چھوڑیں گے؟ یار تجھے پگڑائی کب ہے؟ تو نے ڈائریوں پر پیسے جلانا شروع کر دیا۔ ہماری قوم کے لوگ دیکھ نہیں رہے، اسی کے گھر کھانا کھا رہے، وہ پیاز کھا رہا ہے تو اس کے گھر کھانا کھا رہے، شرابی ہے تو اس کو ڈانٹ نہیں رہے۔ پھر کہتا ہے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا۔ ارے تم نے دامن پکڑا ہی نہیں ہے یار، اگر تم دامن پکڑ لیتا تو قسم خدا کی مسجد میں مصلی بھی پکڑ لیتا۔ رسول کا دامن تو وہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما ہے وہ دنیا میں بھی روشن ہو گیا ہے، اور قبر میں بھی روشن رہے گا، اور آخرت میں بھی روشن رہے گا انشاءاللہ۔ آج دیکھو نا، آج بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، انہوں نے پکڑا دامن، دامن وہ انہوں نے پکڑا۔ یار غریب نواز کھانا کتنا کھاتے تھے، میں تاریخ اٹھا کرتے تھے، کتاب کا نام ہے اولیاء ہند پاکستان، اس کتاب کا نام ہے 2.5 تولہ، قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ 2.5 تولہ، اور ہم نے 2.5 کلو کھانا۔ کیا ریاضت تھی، کیا عبادت تھی! ان بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تیرے قریب سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح، مانگنے والا تو ہو،
یہ شاید بھی شعر یاد آتے ہیں مجھے، صوفی صاحب کو حسرت لے کر مدینے جانے والا چاہیے. ارے مل کر بولو نا یار، یہ صوفی صاحب کو پسینہ نکلوا دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتی نہیں ہے. کیا کرو گے پرسوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ محبتیں ہیں جو لیٹی ہوئی ان کی کہ میں یہاں تک چل کے آتے تھا. میرے غریب سے بندے کو کیا نہیں ملتا، مانگنے کا سلیقہ ہے اس کا نام. حسرت لے کر مدینے جانے والا چاہیے، وہ آستاں سے سر کو یوں ٹکرانے والا چاہیے، آستاں سے سر کو یوں ٹکرانے والا چاہیے، اور ہاتھ ان کے سامنے پھیلانے والا چاہیے. اور کیا نہیں دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کیا نہیں دیتے محمد لینے والا چاہیے، کیا نہیں دیتے محمد لینے والا چاہیے. حسرت لے میرے قریب سے بندے کو کرنا ہے، مانگنے کا سلیقہ ہے. مانگتے تو دیکھو یار سب کچھ ملے گا تمہیں انشاءاللہ. اپنے ایمان کو درست کر لو. یہ دنیا کی غریب نواز نے پرواہ نہیں کری، اپنی جائیداد کو بیچ کر غریب نواز نے اٹھا غریب نواز کی تاریخ، اپنی جائیداد کو بیچ کر غریبوں میں بانٹ کر اپنا گھر و مکان چھوڑ دیا، اپنا گھر و مکان چھوڑ دیا اور چلے آئے تبلیغ کے لیے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا. یہ کرم ہے عزیزان ملت اسلامی، مسلمان دین. تو یہ سارا کرم مصطفیٰ کا ہے. تو میں آپ سے کر رہا تھا بیچ میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو پوری کرنا پڑتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا تھا. ارے تم تو بھول بھی ہو مولانا کام کرے یاد رکھا کرو. کوئی مولوی بولے تو یاد رکھا کرو کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. ایسا تو ہی نہیں بھٹک کیا اور راستہ بھول گیا، یاد رکھا کرو. ایسے بنایا مٹی سے. یہ مٹی پانی آب ہوا اللہ ہو اور نور محمدی اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ رسول کے لیے کیا فرمایا اللہ نے، وَجَاءَهُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. سبحان اللہ بول رہے ہیں قرآن نے پڑھا وَجَاءَهُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ کتاب مبین. میری جانب سے نور آیا. اچھا بھائی بتاؤ مٹی کمار جب کوئی برتن بناتا ہے تو پہلے کیا لاتا ہے؟ مٹی لاتا ہے نا. پھر اس میں کیا ملاتا ہے؟ پانی ملاتا ہے. پانی کے بعد جب وہ برتن بنا کے تیار کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ آگ میں تپاتا ہے نا سر. اور آگ میں تپانے کے بعد پھر اس کو ہوا دے کے ٹھنڈا کرتا ہے. یہ تو بات ہو گئی. آدمی اب دیکھیے آپ ادھر نور محمد رسول اللہ، اللہ کے نور، اللہ کے نور کیا ہے؟ نور یہ ہے کہ یہ بلب چل رہا ہے، اس کو نور کہا ہے. سبحان اللہ. ہوا، آگ،
اب سمندر پہ لائٹ ماری جائے روشنی، تو روشنی سمندر کے سینے کو چیر کے بتا دے گی. ارے راتوں کو اجالا چلتا ہے پانی کا، تو روشنی بھی چلتا ہے نا بھائی. وہ نور، وہ روشنی سمندر کا سینہ چیر کے بتا دیتی ہے. تو پانی اس نور کو جذب نہیں کر پایا. سمجھنے میری بات بڑی باریک سی بات ہے. اب اسی روشنی کو آگ پہ ڈالو تو آگ کا سینہ چیر کے بتا دے گی. اب یہ روشنی، یہ ٹورچ، اب آپ دیوار پہ ڈالو، مٹی کی دیوار پہ ٹورچ ڈالو تو مٹی کی دیوار کو چیر کے روشنی پار نہیں جا سکتی. مٹی کی دیوار کو چیر کے روشنی پار نہیں جا سکتی. تو یہ مٹی وہ ہے کیونکہ اس میں خلقہ میں نور محمد ہی ڈلا ہوا ہے. ارے بھائی جب آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا تھا، لوگ بڑی جلدی سے کہتے تھے آدم آدم آدم. نہیں، احترام سلام دو، سیدنا آدم نبی علیہ السلام کہو. سیدنا آدم نبی علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تھا تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہا صاحب کہ فرشتوں میں نے اپنا خلیفہ بنایا، میں نے اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے بھائی. آئے فرشتوں سارے کے سارے حضرت آدم کی پتلے کو سجدہ کرو. سبحان اللہ، سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سیدنا آدم کے پتلے کو سجدہ کیا. تو سجدہ عرش پر ہو رہا تھا، تو آدم کے پتلے کو سجدہ کیا. ابھی روح نہیں ڈلی تو معلوم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کرنا چاہے. فرشتوں نے سجدہ کیا. اگر ہم اپنی پیشانی کو قریب نماز کی چوکھٹ پر ٹکا دیں تو پیچھے کھڑا ہوا وہ ملا کہے گا شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. ابھی جانتا ہے شرک کیا ہوتا ہے؟ ابھی شرک کیا ہوتا ہے جانتا ہے؟ تیرے باپ کو بھی نہیں پتا کہ شرک کیا ہو، بدعت کیا ہے. میرے شرک پتا کیا ہے، بدعت پتا کیا ہے. شرک کیا ہے؟ خدا. ارے بھائی شرک وہ ہے کہ ہم خدا کی ذات میں کسی کو شریک کریں. ہم نے غریب نماز کو خدا تھوڑی مانا، نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے منیشہ رحمت اللہ علیہ کو نعوذ باللہ من ذالک خدا تھوڑی مانا ہے. ہم نے ان کو منیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ معلوم ہوا کہ اللہ کی ان پر رحمتیں ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت منیر شاہ رحمت اللہ علیہ پہ رحمت اللہ علیہ تو جب رحمت اللہ علیہ لگ گیا تو یہ ان کے مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے رحمت اللہ علیہ لگا دیا. ارے آپ بتاؤ اس قبرستان میں نہ جانے کس کس کے بزرگ آرام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں لگا؟ صوفی صاحب ان کے ساتھ کیوں نہیں لگا رحمت اللہ؟ یہ منیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیوں نہ گیا؟ کیونکہ اللہ ان سے خوش ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا. اب کس چیز پہ خوش ہوا وہ تو خدا جانے. تو اللہ نے آج دنیا سے منتقل ہوئے 10 سال ہونے جا رہے ہیں، مگر آج بھی ان کی چادر پوشی ہو رہی ہے، آج بھی فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، آج بھی ان کی بارگاہ میں ان کے غلام اپنی غلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، آج بھی غلام بن کر ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تن سے من سے دھن سے آ رہے ہیں. کیوں کہ خدا کی رحمتیں ان کے اوپر ہو، ان کی اوپر خدا کی رحمتیں ہو گئی ہیں.
اسی لیے تو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. ارے بھئی اصحاب رسول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر رحمت اللہ علیہ کہا گیا, ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا. کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ ان سے, ادھر دیکھیے ولیوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ. صحابی رسول کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان ولیوں کو اللہ کے رحمت للعالمین رحمت اللہ علیہ, کیونکہ ان پہ خدا کی رحمتیں ہو گئی. ادھر خدا کی رحمتیں ہوئی تو ہر سال ان کا عرس منایا جا رہا ہے. ہر سال ان کی بارگاہ میں ہر شخص آ کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہا ہے. ان پہ پھول چلا رہا ہے, ان پہ مالا چلا رہا ہے, چادر پوشی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ انہوں نے خدا کو اس طریقے سے مانا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نہیں, جس طریقے سے مصطفیٰ نے مانا ہے, اس طریقے سے انہوں نے خدا کو مانا ہے. خدا اس لیے راضی ہو گیا ہے. ہر انسان سے خدا راضی نہیں ہوتا ہے, اور خدا اپنی رحمتوں سے انسان کو نہیں نوازتا ہے. نوازتا سب کا ہے, مگر کسی کو کم نوازتا ہے, کسی کو زیادہ نوازتا ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. یاد آنی ہو بابا مونی کیا رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے. بڑی نماز کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے. اللہ کی رحمتیں عزیزان ملت اسلامیہ بڑی جلدی وقت جا رہا ہے, بڑی جلدی جا بزرگوں کا حضرات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے وہ نور سے بنایا ہے. حضرت آدم, سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا جا رہا ہے, تو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب لوگ کہتے ہیں نا, کیا نام ہے آپ کا جی؟ فرمان صاحب, سلمان صاحب صوفی محفل رسول اللہ بھی آیا. سلمان صاحب کی بات, اللہ خالق کی کائنات ہے اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ یہ سجدہ وہ سجدہ, یہ فلانا وہ فلانا, تو ادھر سیدنا آدم کو سجدہ کیا, فرشتوں نے سجدہ کیا, تو مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا کیا تھا؟ حضرت آدم کے پتلے کو سجدہ کیوں کرا دینا چاہتا تھا؟ آخرکار مقصد کیا تھا؟ مقصد خدا کا یہ تھا, اے فرشتوں اس آدم کے پتلے کو سجدہ کرو. بلکہ اب یہ سمجھ لینا کہ میں آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کرا رہا ہوں, بلکہ میں سجدہ اس محمد رسول اللہ کے نور کو کرا رہا ہوں جو حضرت آدم کی پیشانی میں میں نے ڈالا ہے. اس نور کو سجدہ کرا رہا ہوں کیونکہ وہ نور حضرت آدم کی پیشانی سے ہوتا ہوا ہر پیغمبر کی پیشانی میں چلتا چلا جائے گا, اور جاتے جاتے وہ نور منتقل ہوتا چلا جائے گا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہوگا, عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور آمنہ کی گود میں آئے گا, اور آمنہ کی گود سے وہ نور مکہ مجمع میں آئے گا. وہ محمد رسول اللہ کا نور ہے. اب کیا سمجھے گا نور کیا ہے؟ اور جس نے نہیں مانا نور وہی سے ہو گیا نا نور. دیکھ لو, دیکھ لو, چہرے دیکھ لینا بیٹھ کے, جنہیں مزاروں سے نفرت ہے, چادروں سے نفرت ہے, داڑھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, ٹوپی ہوگی, اور خدا کی قسم تم غور کرنا, ہمارا ایک اہل سنت جماعت جو غریب نواز کے دامن سے جڑا ہوگا, یا بابا مولوی رحمت اللہ علیہ سے جڑا ہوگا, بھلے ہی وہ نماز نہیں پڑھتا ہو, غلطی کر رہا ہے, مگر
اس کے چہرے پہ نور دیکھے گا مگر اس لنگور کے چہرے پہ نور نہیں دیکھے گا. کیوں نہیں دیکھے گا؟ پتہ کیا؟ کیونکہ یہ شخص اہل سنت جماعت یہ نور کا ماننے والا ہے، اس لیے تو اس میں نور ہے. وہ شیطان کا ماننے والا ہے، اس لیے وہ شکل سے لنگور ہے. اس کی شکل میں نور نہیں دکھے گا. اسے تو صرف نظر آتا ہے کہ جیسے کہ ابھی تو کتنے سے کر رہا ہے، تو کتنے سے کر رہا ہے تمہیں پتا ہے؟ ایک مولوی صاحب کو دیوبندی تھے، صرف چومنا سے میں وجے پور گیا کرنے کرنے، اور اللہ کا احسان ہے وجے پور میں ایک قلعہ ہے صوفی صاحب، اس قلعے میں دیوبندیوں کا پروگرام تھا اور اس طرح سنیوں کا پروگرام تھا. تو یہاں سے کوئی تیار نہیں ہوا جانے کے لیے، مگر یہ غلام بھائی میں چلوں گا تمہارے ساتھ. ایک بار مولانا صاحب نہیں منع کرتے کہ میں نہیں جاؤں گا، مگر یہاں تو ایسے بزرگوں کی چھٹیاں اٹھائی ہیں کہ تو کسی اکھاڑے میں بھی ہو. اب ہم تو علی اکھاڑے کے جی جانے اتار لیں کتابیں پڑھ کے جو پوچھا وہاں پر اللہ میرا گواہ ہے، مسجد مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا ہوں. کینارا سے آپ صاحب بھی تھے جو ٹانگ سے اقتدام ہے، وہ بھی بولے میں بھی ہو رہا سارے کتاب سے سنتی. اللہ گواہ ہے کہ ان کے جلسے کی بھی سنیوں کے جلسے میں تھے. یہ کرم بری نواز صاحب، یہ کرم غوث اعظم ہے، یہ سرکار غوث پاک کا کرم ہے جس کو نواز ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ نور اب جب حضرت آدم کے پچھلے پیٹ تک جاتے ہیں، لوگ آتے